علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ جب بندہ مومن مرنے کے قریب ہو تو دوسروں بندوں کو کیا چاہیے کہ وہ اس کے باعث کن صورتوں کی تلاوت کریں، کون سی دعائیں مانگیں، اور اپنی زبان پر ہمیشہ اچھے کلمات کو ادا کریں۔ اس لیے کہ جب کسی بندہ مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اس وقت اچھی بات نکالیں، اور جب موت کے آثار نظر آنے لگیں تو پھر آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق قرآن مجید کی ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مرنے والے کے سہانے پر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آسانی فرماتا ہے۔ یعنی اس کے سرہانے کے قریب آپ اگر سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس کے لیے موت کے وقت کی جو تکالیف ہوتی ہیں اس میں آسانی کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ اور جو انصار صحابی تھے ان کا معمول یہ تھا کہ جس شخص کے موت کے آثار نظر آ جاتے وہ اس کے پاس سورہ بقرہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت سیدنا جابر بن زید رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس سورہ رعد کا پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ اس سے میت پر تخفیف ہوتی ہے اور روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جس مرنے والے کے سرہانے کے قریب یا اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکات ہیں۔ اور صحابہ کرام جب کسی کی موت کے وقت وہاں پہ موجود ہوتے اور اس شخص کی موت کے آثار نظر آ جاتے تو وہ اس وقت دعا کیا کرتے تھے۔ اب یہ معمولات ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، یہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بالخصوص جس دیار غیر میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں پہ اپنی اولاد کو یہ تعلیم دینی چاہیے۔ دیگر تعلیمات بھی ہیں جو اسلام نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن ہر بندہ مومن نے مرنا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے یہ تعلیم بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مرنے والے کے پاس یہ دعا کی جاتی تھی کہ اے اللہ فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، یعنی ابھی وہ اس دنیا سے گیا نہیں ہے اور اس کی مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ بھی اختلاف ہے کہ جی مرنے کے بعد دعا مانگنی ہے یا نہیں مانگنی چاہیے۔ حضور کی سنت مبارکہ میں دیکھیں، حضور کی حیات ظاہری میں یہ امر ہو رہا ہے کہ اس بندہ مومن کی بخشش و مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے جس کی موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ مرنے والا ہے،
اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے باری تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما، اور باری تعالیٰ اس کی قبر کو ٹھنڈا فرما، اس کی قبر میں وسعت عطا فرما، اور مرنے کے بعد باری تعالیٰ اسے چین اور سکھ عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کا قرب عطا فرما۔ یہ دعا ہوا کرتی تھی، اور باری تعالیٰ اس کی روح کو نیکوں کی ارواح کے ساتھ بلند فرما، یعنی نیکوں کی سنگت عطا فرما، صالحین کی سنگت عطا فرما۔ اور پھر آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام کا کیا معمول تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اب یہ تلقین کیسے کرنی ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے قریب کھڑے ہیں، تو آپ خود لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، کلمہ شریف کو پڑھتے رہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسے زبردستی جو ہے وہ پڑھائیں کہ اے فلاں بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، کیونکہ اس وقت اس پہ مشکلات کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ اس کے پاس کلمہ کا ورد کرتے رہیں، وہ اس کے لیے یہ یاد دہانی بن جائے گی، یہ تلقین کرنا ہے۔ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ لا الہ الا اللہ کی برکات دیکھیں کہ اگر آخری کلام اس کا یہ ہوگا تو رب تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ وہ معمولات ہیں جو مرنے والے کے قریب ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ رب تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔